اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. آج ہم نیو سی سی این اے کے نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم سٹارٹ کریں گے وین وائڈ ایریا نیٹورک سی سی این اے کا. تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ وین جو ہے وین وائڈ ایریا نیٹورک کو کہتے ہیں. اگر بڑے بڑے نیٹ ورک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں وین. اگر چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لین لوکل ایریا نیٹ ورک. آپ کو پتہ ہوگا وین وائڈ ایریا نیٹ ورک. وین میں ہمارے پاس کون سا ڈیوائس یوز ہوتا ہے؟ راؤٹر. ٹھیک ہے. لین میں ہمارے پاس نارملی کون سا ڈیوائس یوز ہوتا ہے؟ سوئچ آبویسلی. ٹھیک ہے. میں ذرا تھوڑا سا مجھے ذرا پن لینے دے پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں لین کی. ٹھیک ہے. تو لین فار ایگزامپل یہ ایک یونیورسٹی ہے. ایک یونیورسٹی کا ایگزامپل ہم لیتے ہیں. فار ایگزامپل یونیورسٹی کا نام ہے اے بی سی. اس میں میرے پاس دو لیب ہیں. ایک یہ لیب ہے L1, دوسرا لیب ہے L2. L1 میں میرے پاس 50 پی سیز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. L2 میں میرے پاس فار ایگزامپل یہاں پر بھی 50 پی سی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. L1 جو لیب ہے یہ سی ایس والوں کا ہے. L2 لیب جو ہے یہ آئی ٹی والوں کا ہے. اب اگر میں یہ دونوں لیب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں تو یہاں پہ میں کون سی ڈیوائس انٹروڈیوس کروں گا؟ سوئچ. ٹھیک ہے. یہ سوئچ کے ذریعے یہ دو لیب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لین. یہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہے. یہ ود ان دا آرگنائزیشن ہمارے پاس کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یہاں پہ یہ جو یونیورسٹی ہے میرے پاس اس میں میرے پاس بہت سے لیبز ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ یونیورسٹی ہے. یہ اب اس کی کنیکٹیوٹی میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسری یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو اور وہ دوسرے لوکیشن پہ ہے. فار ایگزامپل XYZ. اب دیکھیں یہ بڑا نیٹ ورک ہے ایک اور یہ بھی ایک دوسرا بڑا نیٹ ورک ہے. اب ان دو نیٹ ورک کو جو بڑے بڑے نیٹ ورک ہیں اگر ان کو میں آپس میں کنیکٹ کرنا چاہوں تو یہاں پہ میں ایک ڈیوائس کو یوز کروں گا اور اس کا کیا نام ہوگا؟ راؤٹر. راؤٹر کے ذریعے ان دو نیٹ ورکس کو میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں. بڑے بڑے نیٹ ورک جو ملٹیپل لوکیشن پہ پڑے ہوئے ہوں. سیم لوکیشن پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وین میرے پاس ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے جاتے ہیں وین ٹرمز میں. وین ٹرمز سب سے پہلا ہے CPE کسٹمر پریمیسز ایکوپمنٹ. CPE یہ میرے پاس وین کا ایک ڈیوائس ہے جو نارملی ہم یہاں پہ جب ہم گھر میں DSL لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو DSL کا جو ڈیوائس ہوتا ہے ہمارے پاس جو DSL لگا ہوا ہے جو کوئی اس کو راؤٹر کہتا ہے کوئی اس کو موڈیم کہتا ہے لیکن بیسیکلی وہ ہمارے پاس ہوتا ہے موڈیم. ٹھیک ہے. تو وہ موڈیم جو ہمارے پاس ہوتا ہے گھر میں جو ہمارے پاس DSL کی جو ڈیوائس پڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمارا PC کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ DSL پھر آگے ٹیلی فون لائن کے ذریعے انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں کنیکٹیوٹی دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ CPE کسٹمر پریمیسز ایکوپمنٹ. یہ نارمل یوز کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے جس طرح ہم تقریباً 10-15-20 PC ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو اور وہ انٹرنیٹ یوز کرے تو نارملی ہم CPE ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لو لیول ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے پاس یوز
ہوتا ہے. دوسرا نمبر ہے DTU، ڈیٹا ٹرمینل یونٹ. ڈیٹا ٹرمینل یونٹ یہ بھی ہمارے پاس CPE کی طرح ایک ڈیوائس ہوتی ہے، لیکن یہ ہیوی ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، اس میں میرے پاس 100 یوزرز ہیں، ٹھیک ہے، 100 کمپیوٹر ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اس کے لیے میں DSL نہیں لوں گا. اگر DSL میں یوز کروں گا تو یہ DSL میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ 100 PC کا ڈیٹا ہینڈل کرے. اس کے لیے میں ایک اور ڈیوائس لوں گا، ISP مجھے دے گا، جس کو میں کہوں گا DTU، ڈیٹا ٹرمینل یونٹ. یہ بھی مجھے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی دیتا ہے، لیکن یہ ہیوی ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. DSL جو ہمارے پاس ہوتا ہے نارملی، ہم جو نارمل یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے، کوئی ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی نیوز دیکھنی ہے، کوئی ویب سائٹ دیکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10-15 یوزر ہوں. ٹھیک ہے. تو DSL میں بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس جو ہے نا وائی فائی کے تھرو 7 PC کنیکٹ ہوتی ہیں، اور ایتھرنیٹ کیبل کے اسٹریٹ تھرو کیبل کے ذریعے ہمارے پاس 4 یا 5 یوزر کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ٹوٹل ہمارے پاس یہی 12 یوزر کنیکٹ ہو سکتے ہیں CPE ڈیوائس کے ذریعے. DTU کے ذریعے ہمارے پاس 12 سے زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں، مطلب 50 ہو گئے، 100 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو ISP سے لینا ہوگا، اور اس کے پر منتھ آپ کو چارجز دینے ہوں گے، لیکن یہ ہیوی ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح یونیورسٹیز میں یا ہاسٹلوں میں CPE ڈیوائس پڑی نہیں ہوتی، DTU ڈیوائس پڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سے یوزر انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے آپ کو CPE کی ضرورت نہیں، DTU کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہے DP. DP جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمارکیشن پوائنٹ. ڈیمارکیشن پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ گھر ہے، اور یہاں پہ DP لگی ہوئی ہے، DP سے تار آئی ہوئی ہے، یہاں پہ میرے گھر میں جو DSL کی موڈیم لگی ہوئی ہے وہاں پہ ٹرمینیٹ ہوئی ہے. اور اسی طرح پھر DSL موڈیم کے ذریعے میں PC یا وائی فائی کے تھرو کنیکٹ ہوں انٹرنیٹ سے. یہ DP جو ہے یہ آگے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو DP وہ جو ڈیمارکیشن پوائنٹ جو باہر لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں آپ کا اگر DSL خراب ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ DSL والوں کو کال کرتے ہو، وہ آتا ہے، جو گھر کے باہر جو وہ کھمبا لگا ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو کنیکشن دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو DP بھی ہمارے پاس وین کا ایک ڈیوائس آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. چوتھا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں CO، سینٹرل آفس. سینٹرل آفس مطلب آپ کا جو ISP کا جو آفس ہوتا ہے، جہاں سے ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے، جہاں سے آپ ڈیٹا ریسیو کرتے ہو اور جہاں پہ آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہو. مطلب اگر آپ گھر میں یہاں پر یہ DP ہے، DP جو ہے آگے یہاں پہ ایک آفس، اور وہ جو آفس ہے وہ آگے نیٹ کے تھرو کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح تو جہاں سے آپ کا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل آفس. ISP کا جو مین آفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستان میں ہمارے پاس کون سا آفس ہوگا؟ سینٹرل آفس. PTCL کا جو آفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم CO کہتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے لوکل لوپ. لوکل لوپ کیا کرتا ہے؟ لوکل لوپ آپ کی ڈیمارکیشن پوائنٹ اور آپ کا جو سینٹرل آفس ہے اس کی کنیکٹیوٹی آپ کو دیتا ہے. لوکل لوپ وہ بیسیکلی وہ ٹیلی فون کا جو تار ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوکل لوپ. یہ بھی ہمارے پاس وین کا ایک ڈیوائس تو کہہ لے، لیکن وہ وائر ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آگے جاتے ہیں. وین میں ہمارے پاس 2 قسم کے پروٹوکول یوز ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں HDLC اور دوسرا جو ہے PPP. تو HDLC ہائی لیول ڈیٹا لنک کنٹرول پروٹوکول اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ لیئر 2 پروٹوکول ہے، مطلب ڈیٹا لنک لیئر پہ یہ کام کرتا ہے، اور یہ سیریل لنک پہ یہ ایڈورٹائز ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سپوز یہ ایک راؤٹر ہے، یہ دوسرا راؤٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سیریل پورٹ پہ 1/0 1/0. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ HDLC کنفیگر ہوا ہوتا ہے. HDLC، ٹھیک ہے، HDLC یہ بائی ڈیفالٹ کنفیگر ہوا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن پروٹوکول. HDLC اینڈ PPP کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن پروٹوکول. یہ پروٹوکول بائی ڈیفالٹ کنفیگر ہوا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ راؤٹر لیتے ہو تو وہ اس میں HDLC سارے سیریل لنک پہ ایڈورٹائز ہوا ہوگا. آپ کو اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح آپ RIP OSPF یا IGRP کو کرتے ہو. یہاں پہ آپ کو یہ ضرورت نہیں، یہ آلریڈی کنفیگر ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وینڈر کی طرف سے. اس میں ہمارے پاس اچھا یہ اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن پروٹوکول. HDLC جو ہے یہ بیسیکلی میرے پاس سسکو پروپرائٹری پروٹوکول ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سسکو ڈیوائسز پہ کام کرتا ہے. یہ بھی سسکو کا ڈیوائس ہوگا اور یہ بھی سسکو کا ڈیوائس ہوگا، تو ان دونوں پہ HDLC ہوگا. ادروائز یہ کام نہیں کرے گا. اگر یہ سسکو ہے اور یہ HP ہے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا. مجھے ذرا ویڈیو پاس کرنے دے، کوئی بیل بجا رہا ہے. اچھا، اب کویسچن یہاں پہ یہ ارائز ہوتا ہے کہ یہ HDLC جو ہے یہ کرتا کیا ہے. اس کو تو ہم انکیپسولیشن پروٹوکول بولتے ہیں، لیکن یہ کرتا کیا ہے. HDLC بیسیکلی اچھا تو مجھے ذرا ویڈیو پاس کرنا پڑا کیونکہ میرے فادر مجھے بلا رہے تھے. بہرحال تو ہم نے یہاں پہ بات چھوڑی تھی کہ HDLC کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ HDLC یوز کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ذرا پین لینے دیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ HDLC بائی ڈیفالٹ سارے راؤٹر پہ کنفیگر ہوتا ہے، سسکو راؤٹر پہ. ٹھیک ہے، اور یہ سیریل لنک پہ کنفیگر ہوتا ہے. صحیح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن پروٹوکول. یہ بائی ڈیفالٹ سیریل لنک پہ کنفیگر ہوا ہوتا ہے. انکیپسولیشن پروٹوکول کیا کام کرتا ہے؟ اس کے اوپر آپ RIP OSPF یا IGRP چلا سکتے ہو. اگر میرے پاس HDLC یہاں پہ کنفیگر نہیں ہوا تو یہاں پہ RIP OSPF یا IGRP کام نہیں کرے گا. وینڈر کی طرف سے یہ آلریڈی اس پہ ڈیفائن ہوا ہوتا ہے. تو یہ انکیپسولیشن کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بیک اینڈ پہ یہ پروٹوکول کام کرتا ہے جو آپ کا RIP OSPF یا IGRP کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس پہ کام کر سکے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کو انکیپسولیشن پروٹوکول بولتا ہے. یہاں فار ایگزامپل یہاں پہ HDLC ہے میرے پاس، یہاں پہ بھی HDLC. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پھر آپ RIP چلا لو، OSPF چلا لو، EIGRP چلا لو. یہ دونوں راؤٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. اگر یہاں پہ HDLC نہیں ہے، انکیپسولیشن پروٹوکول نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ RIP OSPF یا IGRP چلا لو تو یہ دونوں راؤٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اگر سوچا ہوگا کہ آپ یہ دو راؤٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لو اور اس کو آپ IP دے دو تو یہ راؤٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. اگر میں اس راؤٹر سے اس راؤٹر کو پنگ کروں گا تو کام کرے گا. حالانکہ یہاں پہ میں نے کوئی پروٹوکول ایڈورٹائز نہیں کیا ہوگا، نہ میں نے کوئی یہاں پہ ڈیفالٹ راؤٹنگ کی ہوگی، نہ اسٹیٹک راؤٹنگ کی ہوگی، اور نہ
ڈائنامک راؤٹنگ کی ہوگی، پھر بھی یہ راؤٹر جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کو پنگ کر سکیں گے. تو اس کے بیک سائڈ پہ کون سا پروٹوکول چلتا ہے؟ ایچ ڈی ایل سی یا پی پی پی. تو ایچ ڈی ایل سی یا پی 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 جو ہے یہ انکیپسولیشن پروٹوکول ہے، یہ بیک اینڈ پہ آپ کا یہ کام کرتا ہے جس کے اوپر آپ رپ او ایس پی ایف ای آئی جی آر پی چلا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر کام کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئیے پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں. ہائی لیول ڈیٹا لنک لیئر کنٹرول پروٹوکول اس کو بولتے ہیں. لیئر 2 پروٹوکول میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایڈورٹائز آن سیریل لنک. نو اتھینٹیکیشن، یہاں پہ آپ کو اتھینٹیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ کنفیگر ہوا ہوتا ہے. مطلب اس کو یہاں پہ آپ پاسورڈ دو، یہاں پہ پاسورڈ دو، تو اس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس. وہ ہم پی 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 میں یہ کر کے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. بائی ڈیفالٹ انیبل آن راؤٹرس میں بتا چکا ہوں آپ کو. انکیپسولیشن پروٹوکول ہے اور سسکو پروپرائٹری پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. دوسرا جو ہمارے پاس انکیپسولیشن پروٹوکول ہے اس کو ہم کہتے ہیں پی پی پی. پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول اس کو کہا جاتا ہے. یہ انکیپسولیشن پروٹوکولز ہیں، یہ اوپن سٹینڈرڈ ہے. اوپن سٹینڈرڈ مین کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ میرے پاس ایچ پی کا راؤٹر ہو اور یہاں پہ میرے پاس سسکو کا ہو، اگر آپ یہ دونوں کنیکٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو انکیپسولیشن پروٹوکول ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ رپ او ایس پی ایف ای آئی جی آر پی جو بھی چلانا چاہو چلا سکتے ہو. اگر آپ نے یہاں پہ پی 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 کو ڈیفائن نہیں کیا تو اگر آپ یہاں پہ رپ او ایس پی ایف ای آئی جی آر پی چلاؤ تو وہ کام نہیں کرے گا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، سپورٹ بوتھ L2 اینڈ L3. اس کو آپ یہ لیئر 2 اور لیئر 3 دونوں پہ کام کرتے ہیں. اس کو آپ لیئر 2 پروٹوکول بھی بول سکتے ہو اور لیئر 3 پروٹوکول بھی بول سکتے ہو. مطلب یہ کہ یہ ڈیٹا لنک لیئر کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور نیٹ ورک لیئر کو بھی سپورٹ کرتا ہے. کس طرح؟ پی 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 کے اندر ہمارے پاس دو قسم کے چھوٹے پروٹوکول ہیں جو یہ دو قسم کے پروٹوکول پہ یہ مشتمل ہوتا ہے. پہلا ہے ایل سی پی، لنک کنٹرول پروٹوکول اس کو بولا جاتا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ چیک اینڈ اسٹیبلش کنیکشن بٹوین ٹو راؤٹرز اینڈ اور ایرر چیکنگ. یہ راؤٹر اور اس راؤٹر کے درمیان کنیکشن کو اسٹیبلش کرنا اور ایرر کی چیکنگ کرنا. پی 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 کا کون سا پروٹوکول یہ کام کرتا ہے؟ ایل سی پی. سب سے پہلے ایل سی پی چلتا ہے. ایل سی پی ان دونوں راؤٹر کے درمیان کنیکشن کو اسٹیبلش کرتا ہے اور ان دونوں راؤٹر کے درمیان کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے اس کے بعد یہ ایرر کو بھی چیک کرتا ہے کہ کوئی ایرر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پروٹوکول جو ہے این سی پی، نیٹ ورک کنٹرول پروٹوکول، is used to allow multiple network protocols RIP EIGRP OSPF. سب سے پہلے جب کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایل سی پی کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد این سی پی کا کام شروع ہوتا ہے. یہاں پر اگر آپ نے RIP OSPF EIGRP چلایا ہوا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کون سے پروٹوکول کے ذریعے؟ این سی پی کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ پی 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 کا پروٹوکول ہے جو RIP EIGRP OSPF کو یہ ایبلٹی دے دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس اتھینٹیکیشن ہوتی ہے. اتھینٹیکیشن مطلب یہاں پہ آپ ڈیفائن کرو گے کہ پاسورڈ، سپوز اگر اس کا پاسورڈ 123 ہے تو اس کا بھی 123 پاسورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا پیکٹ شیئر کریں گے تو اس میں یہ پاسورڈ بھی جائے گا اور اگر پاسورڈ ڈفرینٹ ہوگا تو پھر یہ ان دونوں کے درمیان کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اتھینٹیکیشن اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتھینٹیکیشن اس میں دو قسم کے ہیں، ایک ہے پیپ، دوسرا ہے چیپ. پیپ جو ہے پاسورڈ اتھینٹیکیشن پروٹوکول. اگر یہاں پہ آپ نے یہاں پہ پیپ سیٹ کر دیا اور یہاں پہ پیپ سیٹ کر دیا تو پھر جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، پاسورڈ شیئر کریں گے تو وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوگا.
ٹھیک ہے، تو یہ پیپ ہے. اگر آپ نے یہاں پہ چیپ ڈیفائن کر لیا تو ان دونوں کے درمیان جتنے بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ انکرپٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ایک ہی وقت میں چیپ اور پیپ دونوں لگا سکتے ہو، لیکن پریارٹی سب سے پہلے کس کی ہوگی؟ چیپ کی ہوگی. اگر چیپ کام نہیں کر رہا تو اس کے بعد پھر پیپ کام کرے گا. ٹھیک ہے، پی 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 آپ کو کمپریشن کی فیسلٹی بھی دیتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ڈیٹا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری جو سی پی یو یوٹیلائزیشن ہے وہ کتنی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ 5% ہے فار ایگزامپل اس راؤٹر کی، لیکن یہاں پہ سی پی یو یوٹیلائزیشن کم ہے لیکن ڈیٹا بہت زیادہ جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ ڈیٹا یہاں سے جا رہا ہے. تو نارملی میں کیا کر لیتا ہوں، میں اس ڈیٹا کو سینڈنگ سے پہلے اس کو میں کمپریس کر لیتا ہوں. جب میں کمپریس کر لیتا ہوں تو وہ یہ اس راؤٹر کو جب وہ کمپریس فارم میں وہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کو ڈی کمپریس کر لیتا ہے اور ڈیٹا ریڈ کر لیتا ہے. تو پی 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 آپ کو کمپریشن کی فیسلٹی بھی دیتا ہے. الدو یہاں پر آپ کی اس راؤٹر کی جو پہلے 5% سی پی یو یوزیج تھی، ہو سکتا ہے وہ 15% بن جائے، لیکن یہاں پہ جو ڈیٹا سینڈنگ جو ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ وہ کمپریس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپریشن فیسلٹی اس میں ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات ایرر ڈیٹیکشن. ایرر ڈیٹیکشن بھی اس میں ہے، یہ ایرر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ملٹی لنک، اس سے آگے ہم ملٹی لنک پڑھیں گے. بہرحال ملٹی لنک کیا ہے؟ دو راؤٹر ہیں R1 R2، ان دونوں کو، یہ دونوں جو ہے ریڈنڈنٹ لنکس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ہم ایز اے ون لاجیکل لنک کنسیڈر کر لیتے ہیں اور ڈیٹا یہاں سے ڈیٹا اس میں سینڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی لنک پی پی پی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ والا ٹاپک آ رہا ہے بہرحال. اس کے بعد جو ہے پی 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 کال بیک. پی 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 کال بیک کا کیا مطلب ہے کہ یہ راؤٹر، یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان جب لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جو ڈیسٹینیشن راؤٹر ہوتا ہے وہ اپنے سورس راؤٹر کو انفارم کر لیتا ہے کہ ہاں آپ کا اور میرا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور جب پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ شروع کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پی 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 کال بیک. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارے پاس تھا پی پی پی. ٹھیک ہے، ملٹی لنک ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو پیکٹ ٹریسر میں ایچ ڈی ایل سی اینڈ پی 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 دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایچ ڈی ایل سی آپ یہ یاد رکھو، جو نیا کورس ہے اس میں ایچ ڈی ایل سی انہوں نے نکال لیا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن بہرحال میں نے آپ کو پڑھا دیا. تو آئیے چلتے ہیں لیب کی طرف. تو لیب ہمارے پاس یہ ہے، یہ دو راؤٹر ہیں R1 R2، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. R1 کا جو آئی پی ہے 10.0.0.1، R2 کی آئی پی ہے 10.0.0.2. یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انکیپسولیشن پروٹوکول. یہ میں نے یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا، یہ پری ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پر کروں شو انٹ S0/0/0، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایچ ڈی ایل سی. ٹھیک ہے، اب اگر میں R2 میں آ جاؤں اور R2 میں اگر میں سیریل لنک کی انفارمیشن چیک کرنا چاہوں تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر کیا، یہاں پر بھی ایچ ڈی ایل سی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی ایچ ڈی ایل سی، یہاں پہ بھی ایچ ڈی ایل سی، تو یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں سے اس کو پنگ کروں تو یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، پنگ 10.0.0.1، تو آپ دیکھ رہے ہو پنگ کر رہا ہے. اب ان دونوں میں سے میں یہ کیا کرتا ہوں، میں
اچھا یہ تو HDLC کی ایگزامپل ہے. اب ہم آتے ہیں PPP میں. PPP آپ کس طرح سیٹ کرو گے؟ PPP کا جیسے ہی میں سیٹ کروں گا تو آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ اگر یہاں پہ HDLC ہے اور یہاں پہ PPP ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. دونوں کے لیے یا تو ایک ہی پروٹوکول ہونا لازمی ہے. یہاں پہ بھی HDLC، یہاں پہ بھی HDLC کمیونیکیشن ہوگی. یہاں پہ PPP، یہاں پہ PPP کمیونیکیشن ہوگی. یہاں پہ HDLC، یہاں پہ PPP کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں. آپ کو PPP یہاں پہ سپوز میں PPP انیبل کرتا ہوں، یہاں پہ بھی مجھے کرنا پڑے گا. تو PPP انیبل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ یوزر نیم ڈیفائن کرو گے، پھر اس کے بعد آپ پورٹ میں آؤ گے اور PPP کو انیبل کرو گے، اور پھر اس کے بعد آپ اتھینٹیکیشن کرو گے. یہ 3 کام آپ کرو گے. تو میں آتا ہوں R1 میں. میں نے کوشش کی کہ یہ لیکچر لمبا نہ ہو، لیکن یہ لمبا ہو رہا ہے. بہرحال اب میں آپ کو پوری انفارمیشن تو دوں گا، اب میں انکمپلیٹ انفارمیشن تو نہیں دے سکتا. اچھا یہاں پہ میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ یوزر نیم کو ڈیفائن کروں گا. تو یوزر نیم جو یہ R1 ہے، R2 کا جو یوزر نیم ہوگا یہاں پہ میں وہ لکھوں گا. تو اس کا نام ہے R2. پاسورڈ میں کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہو 1 2 3. ٹھیک ہے. اب میں پورٹ میں آؤں گا اور یہاں پہ میں کیا کروں گا؟ انکیپسولیشن PPP. ٹھیک ہے. جس طرح ہی میں نے یہاں پہ PPP انیبل کر لیا تو اس نے آپ دیکھ رہے ہو کہ لنک کو ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے. یہ لنک ڈاؤن ہو گیا، مطلب پروٹوکول ڈاؤن ہو گیا. اب یہاں پہ PPP ہے اور یہاں پہ میرے پاس کیا ہے؟ HDLC. مجھے ذرا وہ اتھینٹیکیشن کی کمانڈ بھی رن کرنے دے، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. PPP اتھینٹیکیشن. یہاں پہ آپ اگر کوسچن مارک کرو گے تو آپ پیپ یا چیپ لکھ سکتے ہو. میں یہاں پہ لکھوں گا چیپ. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اب R1 پہ میرے پاس PPP ہے اور R2 پہ میرے پاس HDLC ہے. تو میں اگر آپ کو وہ کمانڈ دکھاؤں، شو انٹ S0/0/0، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انکیپسولیشن یہاں پہ کیا ہے؟ PPP. لیکن آپ دیکھ رہے ہو LCP کیا آ رہا ہے؟ کلوزڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لنک اسٹیبلش نہیں ہے کیونکہ دوسرے راؤٹر پہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ HDLC چل رہا ہے. اب میں اگر اس راؤٹر پہ آؤں، پہلے پنگ کر رہا تھا، اگر میں اس راؤٹر سے R1 کو پنگ کروں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ پنگ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انکیپسولیشن پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر میں شو انٹ S0/0/1 کروں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کون سا پروٹوکول چل رہا ہے؟ HDLC. تو مجھے یہاں پہ بھی PPP انیبل کرنا پڑے گا. یوزر نیم، دوسرے راؤٹر کا یوزر نیم کیا ہے؟ R1. اور پاسورڈ وہاں پہ میں نے کیا دیا تھا؟ 1 2 3. اگر میں یہاں پہ پاسورڈ ڈفرنٹ دوں گا تو بھی یہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں پورٹ میں. انکیپسولیشن PPP اور اس کے بعد PPP اتھینٹیکیشن کیا؟ چیپ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی PPP ہو گیا، یہاں پہ بھی PPP ہو گیا. پہلے جب میں نے اس کا جو LCP چیک کیا تھا وہ کلوزڈ آ رہا تھا. دیکھیے اب یہ اپ ہو گیا. تو اب دوبارہ چیک کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہو LCP کیا آ رہا ہے؟ اوپن. انکیپسولیشن PPP. اب یہ ایک دوسرے کو یہ پنگ کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکیپسولیشن پروٹوکول آپ کے پاس سیم ہونا چاہیے، ادروائز آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں
HDLC اور PPP کے لیب میں نے آپ کو کر دی. اب ہم آتے ہیں ملٹی لنک PPP میں. تو ملٹی لنک PPP کیا چیز ہے؟ مجھے ذرا انک لینے دیں. اچھا، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ if two routers are connected with more than one serial link with same or different link speed, combine and make it one logical link through a protocol called MLPPP, multi-link point-to-point protocol. یہ میرے پاس دو راؤٹر ہیں جو ایک سے زیادہ لنک پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں یہ حالانکہ یہ دو فزیکل لنک ہے لیکن میں اس کو ایک ہی لاجیکل لنک بنا لیتا ہوں اور ان دونوں کو میں کمبائن کر کے ایک لنک بنا لیتا ہوں لاجیکلی، اور اس پہ پھر یہ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں اس پہ لوڈ بیلنسنگ بھی ہوتی ہے. ایک پیکٹ اوپر کے لنک پہ جائے گا، ایک پیکٹ نیچے، اوپر نیچے، تو یہ دونوں لنک یوز ہو رہے ہوں گے. بیسیکلی یہ ون لاجیکل لنک ہوں گے. آپ کو یاد ہو میں آپ کو سوئچنگ پورشن میں ایتھر چینل آپ کو پڑھا چکا ہوں. تو ایتھر چینل میں بھی ہمارے پاس اگر سوئچز دو لنکس پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے تو ہم کیا کرتے تھے، اس دونوں کو ایک ہی لاجیکل لنک بنا لیتے تھے اور اس پہ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایتھر چینل میں ایک مسئلہ تھا. فار ایگزامپل یہ سوئچز ہیں، یہ دو سوئچز ہیں، اگر ان کو میں کنیکٹ کر لوں دو لنکس پہ تو ایتھر چینل کے لیے مسٹ یہ ہونا تھا کہ اگر یہ 1 GB کا لنک ہے تو یہ بھی 1 GB کا لنک ہونا چاہیے. ادروائز ایتھر چینل میں آپ اگر یہ ڈیفرنٹ سپیڈ ہو، ڈیفرنٹ اس لنک کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہو تو آپ اس کو 1 لاجیکل لنک نہیں بنا سکتے. اس کے لیے آپ کو دونوں لنک کی سپیڈ سیم ہونا لازمی تھی ایتھر چینل میں. لیکن ملٹی لنک میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ ملٹی لنک ہے تو اگر یہ 2 GB کا ہے اور یہ 1 GB کا ہے تو اس کا آپ 1 لاجیکل لنک بنا سکتے ہو. ایک تو یہ ڈفرینس ہو گیا ایتھر چینل اور ملٹی لنک PPP میں. دوسرا جو تھا سپوز اگر یہ میرے پاس MLPP ہے تو یہاں پہ ٹوٹل سپیڈ کتنی ہے 3 GB. تو اگر اس اوپر والے لنک سے ڈیٹا جائے گا تو اس کو میکسیمم سپیڈ کتنی ملے گی 3 GB. اگر اگر اس لنک پہ ڈیٹا جائے گا تو اس کو میکسیمم سپیڈ کتنی ملے گی 3 GB. یہ میں MLPPP کی بات کر رہا ہوں، اس کی جو راؤٹر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایتھر چینل میں کیا تھا، اگر یہ 1 GB کی ہے یہ بھی 1 GB کی ہے تو ایز اے ہول اس کی سپیڈ کتنی ہے 2 GB. لیکن اگر اس لنک سے ڈیٹا جائے گا تو اس کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہوگی 1 GB. اگر اس لنک سے جائے گا تو اس کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہوگی 1 GB. تو ملٹی لنک میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ ٹوٹل سپیڈ ہوتی ہے تو میکسیمم سپیڈ پھر وہ بن جاتی ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو یہ ایتھر چینل اور MLPPP میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایتھر چینل ہم سوئچ ٹو سوئچ یا سوئچ ٹو راؤٹر کنیکٹیوٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن فاسٹ ایتھرنیٹ پورٹ پہ. MLPPP ہم راؤٹر ٹو راؤٹر کنیکٹیوٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن اونلی اینڈ اونلی سیریل لنک پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہے. میں آپ کو MLPPP کی کنفیگوریشن بتاؤں گا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کنفیگوریشن کی طرف. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پیکٹ ٹریسر میں MLPPP کی کمانڈ سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ کو GNS پہ ہی لیب بنانی پڑے گی. تو میں نے GNS پہ لیب بنائی ہے، اللہ کرے کھل جائے کیونکہ میرا یہ لیکچر ضائع نہ ہو، بہت محنت سے میں نے کیا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس دو راؤٹر ہیں R1 R2، دونوں کنیکٹڈ ہیں. ایک S5/0 اور ایک S5/1. یہ دونوں راؤٹرز ریڈنڈنٹ لنکس ایک سے زیادہ لنک پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے اس کی کنفیگوریشن بہت ہی سمپل ہے. ایک سائٹ پہ جو کنفیگوریشن کرو گے سیم کنفیگوریشن دوسری سائٹ پہ ہی کرو گے لیکن اس کی IP ڈیفرنٹ ہوگی.
یہاں پہ جو میں لاجیکل لنک بناؤں گا تو یہاں پہ ظاہر ہے یہ دو پورٹس ہیں، تو اس کو میں ایک پورٹ کنسیڈر کروں گا اور اس کو میں آئی پی دوں گا 10.0.0.1. یہاں پہ میں آئی پی دوں گا 10.0.0.2. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک انٹرفیس بناؤں گا، انٹ ملٹی لنک 1. ٹھیک ہے، انٹر. اس کو میں آئی پی دوں گا، آئی پی ایڈریس 10.0.0.1.255. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہاں پہ میں کیا کروں گا، پی 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 ملٹی لنک. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ جو ملٹی لنک 1 جو میں نے بنایا ہوا ہے انٹرفیس، اس پہ میں نے پی 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 ملٹی لنک پروٹوکول انیبل کر لیا. اب مجھے یہاں پہ گروپ ڈیفائن کرنا پڑے گا، پی 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 ملٹی لنک گروپ 1. ٹھیک ہے، میں نے اس کو نام دے دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کتنے انٹرفیسز ہیں؟ 2. تو میں سب سے پہلے کون سے انٹرفیس میں آؤں گا، انٹ ایس 5/0. یہاں پہ میں انکیپسولیشن پی 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 انیبل کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ کیا لکھوں گا، پی 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 ملٹی لنک اور دوسرا پی 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 ملٹی لنک کون سے گروپ میں یہ ہونا چاہیے، 1 میں. ٹھیک ہے، سیم کمانڈ میں S5/1 میں بھی کروں گا. یہاں پہ میں کیا کروں گا، انکیپسولیشن پی 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 ملٹی لنک پی 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 ملٹی لنک گروپ 1. ٹھیک ہے، چونکہ یہ لیب میں آلریڈی پہلے کرا چکا ہوں اپنی پریکٹس کے لیے، تو یہاں پہ آپ کو نو شٹ کمانڈ بھی دینی ہوگی دونوں انٹرفیسز پہ. ٹھیک ہے، نو شٹ. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی اپ ہے لیکن بہرحال آپ کو یہ کمانڈ دینی پڑے گی. تو یہاں پہ جتنا کام یہاں پہ میں نے کیا، سیم کام میں R2 میں بھی کروں گا. سمپل از دیٹ. یہاں پہ میں ایک ملٹی لنک کا انٹرفیس بناؤں گا، ڈیفائن کروں گا اس کو. یہاں پہ میں لکھوں گا پی 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 ملٹی لنک پی 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 ملٹی لنک گروپ 1. یہاں پہ میں آئی پی ایڈریس دوں گا 10.0.0.2.255. ٹھیک ہے، اب میں آؤں گا انٹ ایس 5/0 انکیپسولیشن پی 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 ملٹی لنک پی 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 ملٹی لنک گروپ 1 نو شٹ. اب میں آؤں گا انٹ ایس 5/1 میں انکیپسولیشن پی 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 ملٹی لنک پی 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 ملٹی لنک گروپ 1 انٹر. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں کروں گا نو شٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ یہاں پہ یہ ایک لاجیکل لنک بن چکا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا، اور یہاں پہ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو چکے. اگر میں R2 سے R1 کی جو آئی پی ہے پنگ 10.0.0.1 کروں تو آپ دیکھ رہے ہو پنگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں پنگ ہو رہا ہے. ٹھیک، اس کے میرے پاس کمانڈ ہے شو
PPP ملٹی لنک، ایک یہ کمانڈ ہے میرے پاس. یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ مطلب کون سے دو راؤٹر کے درمیان ملٹی لنک PPP مطلب لاجیکل لنک بن چکے ہیں اور کتنے انٹرفیسز اس میں میرے پاس ہیں. تو یہ آپ کو دکھا رہے کہ ملٹی لنک نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. بنڈل نیم R1 صحیح. ریموٹ اینڈ پوائنٹ ایک میرے پاس راؤٹر ہے R1 اور دوسرا یہ جو جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ لوکل راؤٹر ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. بینڈ ویڈتھ اس کی 3088 ہے کلو بٹ، مطلب 3 MB آپ کر لو. اور کتنے انٹرفیسز ہیں اس لنک میں؟ کتنے انٹرفیسز ہیں؟ 2، 5/0 اور 5/1. ایک تو یہ کمانڈ ہے، دوسرا کمانڈ ہے میرے پاس شو PPP ملٹی لنک 1. شو PPP ملٹی لنک. میں وہ کمانڈ ذرا بھول گیا کہ وہ کون سی ہے، مجھے ذرا یاد کرنے دیں کہ وہ کمانڈ تھی میرے پاس. شو انٹ ملٹی لنک PPP 1. ہاں، شو انٹ ملٹی لنک 1. یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ملٹی لنک یہ اپ ہے، پروٹوکول بھی اپ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. اس کی IP میرے پاس کیا ہے؟ 10.0.0.2. بینڈ ویڈتھ یہ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. انکیپسولیشن جو ہے PPP ہے. LCP میرے پاس اوپن ہے، کنیکشن اسٹیبلش ہے. اور کون سا PPP کا کون سا پروٹوکول ہے؟ ملٹی لنک، ٹھیک ہے. اگر میں یہی کمانڈ R1 پہ چلاؤں، شو انٹ ملٹی لنک 1، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ انکیپسولیشن PPP ہے، ملٹی لنک LCP اوپن ہے اور ملٹی لنک اوپن ہے، ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں یہ لیکچر زیادہ لمبا نہ کروں، لیکن بہرحال لمبا ہو گیا کیونکہ آپ کو پوری انفارمیشن بھی دینی تھی. تو جو بھی کویسچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے. اور دعا میں یاد رکھیے گا اپنے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.